شام کے سائے چاروں طرف پھیلنے والے تھے۔ ایسے میں زارون جو اپنی زمین کو دیکھنے آیا تھا، درخت پر چڑھی جنت کو دیکھتے ہی رک گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ زارون دبا دبا چلایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تو اسے دیکھ کر جنت نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ مارے گئے، چنگیز خان آ گئے، اسے لقب سے نوازتے وہ دل ہی دل میں بولی۔ میں وہ کیری۔ اس نے ہاتھ میں لی کیری اسے دکھائی تو زارون کا دل کیا اسے دو لگائے۔ مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ کیری ہے اور تم کیری کے درخت پر چڑھی ہوئی ہو۔ ابھی نیچے اترو۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا جبکہ یہاں آنے سے، پھر کیسے آئی تم؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھنے لگا تو جنت ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں، وہ مجھے کیری کھانی تھی۔ جنت تو سب میں نڈر بنی گھومتی تھی، اپنے تایہ زاد کزن کے آگے آتی ہی اس کی سیٹی گم ہو جاتی تھی۔ تو تم کسی سے منگوا کر بھی کھا سکتی تھی، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا یہاں اس زمین پر تنازع چل رہا ہے؟ زارون کی طبیعت میں ہی روب و دبدبا تھا، آخر وہ گاؤں کا ہونے والا سردار تھا۔ جی کیا جی، اترو نیچے۔ زارون نے اسے ہنوز درخت پر بیٹھے دیکھا تو گھورنے لگا۔ جنت نے اترنے کی کوشش کی تو اس کا پیر ہڑبڑاہٹ کی وجہ سے پھسلا، جس کی وجہ سے وہ سیدھا زارون کے سینے سے جا لگی۔ زارون جو اس افتادات کے لیے تیار نہیں تھا، اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھا زمین پر جا گرا۔ جنت کے ریشمی بال اور نازک سراپا اس سے چڑھ چکا تھا۔ زارون کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہوا۔ ہٹو میرے اوپر سے پاگل لڑکی۔ اس نے جھٹکے سے جنت کو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی انہیں اس حال میں دیکھ کر کوئی غلط مطلب نکالے۔ میرے لگ گئے۔ جنت روتے ہوئے اپنی چھلی ہوئی کوہنی لے کر بیٹھ گئی تو زارون جھنجھلایا۔ چپ کرو، بند کرو اپنا رونا دھونا، چلو حویلی، وہیں جا کر میں تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ جنت جانتی تھی کہ وہ سزا کے طور پر یقیناً اس کا باہر نکلنا اور موبائل بند کر دے گا، اس لیے ڈرامائی انداز میں کراہتے ہوئے اپنا پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے میرا پیر، ابھی تو تمہاری کوہنی میں لگی تھی، زارون تندیہ انداز میں بولا کیونکہ وہ اس کا ڈرامائی انداز بھاپ گیا تھا۔ ہائے میری کوہنی۔ وہ واپس کوہنی پر ہاتھ رکھ کے برے برے منہ بنانے لگی تو زارون کو ہنسی تو بہت آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ اٹھو چلو۔ زارون نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے کپڑوں پر سے گھاس جھاڑنے لگا۔ وہ دونوں بھی آگے بڑھنے والے تھے کہ زارون نے سامنے سے آتے دل شیر کو دیکھتے اپنے لب بھیج لے۔ وہ مخالف حویلی کو ہوتا تھا، انہی لوگوں سے اس زمین پر بات چل رہی تھی۔ ارے سردار خان، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دل شیر مسکراتے ہوئے ان کے نزدیک آیا۔ خود کو ڈھکو اچھی طرح ابھی۔ زارون نے اس کی موجودگی میں جنت کو حکم دیا تو اس نے اپنے پیروں پر آتی چادر سنبھالتے ہوئے کندھوں پر درست دی۔ کہیں نہیں، ہم اپنی زمین پر آئے ہیں، پر جس زمین پر تنازع ہوا وہ تو کسی کا بھی آنا ممنوع ہے، اور پھر کسی لڑکی کے ساتھ۔ دل شیر نے ایک نظر جنت دیکھتے ہوئے کہا۔ جنت گھبراتے ہوئے زارون کے پیچھے ہوئی۔ تم جانتے نہیں ہو کیا یہ حویلی کی عورت ہے؟ زارون کی آنکھیں لال ہوئیں۔ جنت نے پشت سے اس کی قمیض کو مٹھی میں جکڑا۔ جانتا ہوں، مگر اس طرح ملنا کسی بھی عورت کو زیب کہاں دیتا ہے؟ کہیں آپ کا اور اس کا ٹانکا تو نہیں فٹ؟ دل شیر کی اس قدر فضول بات پر زارون اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دل شیر کا گریبان چکڑا اور بے طرفے اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ دل شیر نے جان پوچھ کر اسے بھڑکایا تھا۔ اب پنچایت میں زانوں پر الزام آتا اور وہ کبھی جنت کا نام بیچ میں آنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے زمین کا فیصلہ دل شیر کے حق میں ہو سکتا تھا، ورنہ زارون کو جنت کی گواہی کی ضرورت پڑتی اور وہ کبھی حویلی کی کسی عورت کو پنچایت میں نہیں لاتا۔ دل شیر کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے زارون کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جنت کے معاملے میں جنونی ہوتا اسے زمین پر گرائے لاتوں سے بھی مارنے لگا۔ جنت منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی، مگر جب زارون کے ہاتھ نہ تھمے اور دل شیر بھی اد برا ہو گیا تو جنت آگے بڑھی اور زارون کے پاس آئی۔ لالا چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا۔ تم مر جانے دو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دل شیر کو ایک آخری لات رسید کر کے وہ جنت کی جانب مڑا۔ آپ کے ہاتھ سے خون۔ جنت کا اشارہ اس کے چھیلے ہوئے ہاتھ پر تھا۔ جنت کو اس کی آنکھوں سے خوف بھی آیا۔ بس، حویلی میں اس بات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی گز بھر کی لمبی زبان بند رکھنا۔ اسے ہدایت دیتے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جماتے اسے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ کہاں جا رہی ہو یہ اتنا تیار ہو کر؟ زارون کل جلدی میں ایک فائل لینے آیا تھا۔ چادر میں چھپے جنت کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ بولا۔
जन्नत, जिसने अभी अपनी दोस्त अस्मा की कॉल रिसीव की थी, इसके कहने पर ही तेज़ मेकअप करके इसके दिए हुए कपड़ों में मलबूस इसके घर जाने को तैयार थी। मगर अफसोस, रास्ते में ही ज़ारून इससे टकरा गया। वो मैं वो इधर उधर देखती गड़बड़ाई। इसने चादर पर गिरफ्त मजबूत कर ली, कहीं वो इसके कपड़े ना देख ले। मगर इसकी यह हरकत ज़ारून की तेज़ निगाहों से मख्फी नहीं रह सकी। क्या वो मैं ये इतना मेकअप किस लिए किया है? इस तरह तो नहीं जाती हवेली की औरतें बाहर। ज़ारून इसकी बाग़ई होती तबीयत से वाकिफ था। किसी लिए नहीं, अपने लिए किया है, वो मिनमिनाई। दिल ही दिल में से ज़ारून से नफरत भी हुई। अस्मा ने इसे ठीक कहा था, ज़ारून तंग नज़र था, जबकि ज़ारून सिर्फ इसे किसी गलत राह का इंतखाब करने से रोकना चाहता था। ये वही दोस्त है ना अस्मा, जिससे मिलने से मैंने तुम्हें रोका है? वो एक कदम आगे आते हुए बोला। जन्नत भले दिल ही दिल में इससे कुछ भी कहती, मगर इसके सामने ज़बान को ताले लग जाते थे। जी वही है। इसकी हथेलियाँ नम हुई। फिर क्यों जा रही हो मिलने? चुप करके बैठो घर में, अभी दोस्ती बनाया करो। ज़ारू ने इसे घर कहा। अब दोस्ती भी मैं इनकी पसंद से बनाऊं? वो मिजाज से शक्ल बनाकर महज सोच सकी। ये चादर अभी उतारो। पर क्यों? जन्नत भौंकलाई। मैं भी देखो किस हाल में तुम बाहर जाती हो हवेली से। इसकी बात पर जन्नत का रंग मुतगैर हो गया। लाला वो हिचकिचाई। ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ। ज़ारू ने लब भेजकर इसकी चादर इसके वजूद से सरकाई, तो सामने का मंजर देखकर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। फिर इसने नजरें फेली। कि क्या पहना है तुमने? ये लिबास है जो तुम पहन कर निकलने वाली थी हवेली से? वो धाड़ा। जन्नत इस वक्त इंतहाई चुस्त कमीज शलवार पहना हुआ था, जिसके आगे का गला गहरा और नेट का था, जबकि बाजू पर सिरे से कोई कपड़ा था ही नहीं। जन्नत को इससे शर्म आई थी। इसने अपने सीने के आगे अपने हाथ कर लिए। अगर मेरे सामने इतनी शर्म आ रही थी तो बाहर कैसे पहन सकती हो ये सब? जाओ जाकर कपड़े बदलो, इससे पहले मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूँ। वो दांत पीस कर बोलते इसे बुरी तरह शर्मिंदा करते जा चुका था, जबकि जन्नत अपने आंसू साफ करती कमरे की जानिब भागी। इसे बिल्कुल पसंद नहीं था ज़ारून का यूं इस पर रोक टोक करना। जन्नत, जन्नत, वो तेज़ आवाज़ में कहता हाथ में शर्ट लिए इसके कमरे में दाखिल हुआ। जी। जन्नत फ़ौरन से अपनी जगह से उठी। इसे आदत थी शुरू से ज़ारून इससे अपने छोटे मोटे काम करवाता था। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ज़ारून के माथे पर सामने मौजूद अस्मा को देखकर बल पड़े। मैं आपकी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। अस्मा मुझसे मिलने आई थी। वो झट से शर्ट लेकर बाहर आ जाना भागी थी। ज़ारून को इसकी ये दोस्त हरगिज़ नहीं पसंद थी। ज़ारून सर झटक कर वापसी की जाना मुड़ा। आप हमें भी देख लें सरदार खान। अस्मा अदा से मुस्कुराते हुए इसके सामने आकर इसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। ज़ारू ने खूंखार नज़रों से इसे देखते हुए रुख फेरा। अपनी इज्जत का पास रखो लड़की। इसका लहजा दो टोक था। आपके आगे मेरी इज्जत नफ्स भी कुछ नहीं। आप देखी तो सही एक नज़र मुझे। वो ढीठ पनी दोबारा ज़ारून के सामने आते हुए बोली। ज़ारून को ऐसी औरतों से सख्त नफरत थी जो दावत आम बनी घूमती थी। अस्मा ने इसका गाल अपने हाथ से छूना चाहा कि ज़ारू ने एक जस्त में तेज़ी से इसकी कलाई मड़ोड़ दी। अस्मा ने तो जन्नत से दोस्ती ही ज़ारून के खान के करीब आने की थी। इज्जत की ज़बान तुम्हें समझ नहीं आती? जन्नत और मेरी शादी होने वाली है, और ऐसे में तुम्हारा इसके इर्द गिर्द देखना मुझे पसंद नहीं है। अस्मा के तो गोया लफ्ज़ शादी पर ही आग लग गई। इसकी आंखें जिल्लत के एहसास से सुर्ख गई। मगर वो आपको पसंद नहीं करती? वो चटक कर बोली। ना करती हो, ये इसका और मेरा मामला है। आइंदा तो मुझे इसके या हवेली के इर्द गिर्द भी मत दिखना, वरना मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। अगली बार तुम्हारी औरत होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। वो तेज़ी से कहता इसकी एक भी सुने बगैर जा चुका था। अच्छा नहीं क्या आपने ज़ारून खान? मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। वो नफरत आमेज लहजे में खुद से मुखातिब हुई। ज़ारून का भी मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। जब इसने सामने मौजूद जन्नत को कपड़ों की बाल्टी उठाते हुए देखा, वो देख सकता था कि जन्नत को कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी इस बाल्टी को उठाने में। रुको, मुलाजिम का है, बाकी तुम ये काम क्यों कर रही हो? वो लाला। हाँ वो क्या? तुम्हारे तो इम्तिहानात हो रहे थे ना फिर? तुम्हें मैंने अपनी शर्ट प्रेस करने का भी कहा था। कितनी बार कहा है सिर्फ मेरे काम किया करो तुम। ज़ारू ने इसे डपटा। मैंने कहा है इसे, तुम्हारे कपड़े मैंने शरीफा को दे दिए हैं। समरीन बेगम को बेटे की हमदर्दी जन्नत के लिए एक आंख नहीं भाई। अम्मा मैंने आपको कहा है कि मत करवाया कर इससे कोई काम। तो क्या ये पराए घर जाकर काम नहीं करेगी, या फिर सारी ज़िंदगी यही रहेगी? जैसे इसके माँ बाप ने भागकर शादी करी वैसे करेगी?
ان کی بات پر جنت کا دل کٹ سا گیا۔ وہ کسی بات پر کسی کام پر اف نہیں کہتی تھی، مگر یہاں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ خان حویلی میں دو ہی بیٹے تھے، صفدر اور سفیان خان۔ صفدر خان کی شادی خاندان میں ہی سمرین بیگم سے ہوئی تھی، جن کی ایک ہی اولاد تھی، زارون خان۔ سمرین خان نے بہت چاہا کہ سفیان کی شادی ان کی بہن سے ہو جائے، مگر ان کی بہن سفیان کو بے پناہ چاہتی تھی، جبکہ سفیان خان نے اپنی پسند سے یہیں کی ایک لڑکی سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ سفیان کی شادی کی خبر جب سمرین بیگم کی بہن کو پہنچی تو انہوں نے خودکشی کر لی، جس کی وجہ سے سمرین بیگم دل ہی دل میں سفیان اور ان کی بیوی سے نفرت کرنے لگی۔ سفیان خان کی شادی کے چند سال بعد جنت پیدا ہوئی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی قبول تھا۔ ان دونوں کو ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ سفیان خان اور ان کی بیوی بچ نہیں پائے، جب سے جنت ان کے عذاب کا شکار بنی رہتی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے جنت، شریفہ نے شرٹ پریس کر دی ہوگی، اب تو کوئی کام بچا نہیں ہے، تو جا کر پڑھائی کرو اپنی۔ زارون دو ٹوک بولا۔ پر یہ کپڑے؟ تو پریشانی سے سر جھکا کر بولی۔ میں نے کہا جاؤ، سمجھ نہیں آتی ایک بار کی بات؟ وہ دانت پیس کر بولا تو جنت بالٹی وہیں رکھ کر سمرین بیگم کو دیکھے بغیر کمرے کی جانب بھاگی۔ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو زبیرہ خان، جنت جاتے جاتے خود سے گڑبڑائی۔ تم نے اس لڑکی کی عادتیں خراب کر دی ہیں۔ میں رشتہ دیکھ رہی ہوں اس کے لیے، ہمارے جس خاندان سے زمین پر مسئلہ چل رہا ہے، انہی کے بیٹے دلشیر کا رشتہ آیا ہے جنت کے لیے۔ اچھا ہے زمین بھی ہمیں مل جائے گی، کچھ تو فائدہ ہو اس لڑکی کا۔ ان کی بات سن کر زارون کو تیش دلا گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سے کس نے کہا کہ اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے؟ وہ جیسے ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیوں؟ پھر کون دیکھے گا؟ ماں باپ تو اس کے ہے نہیں، بلا وجہ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے ہمارے سروں پر، ہے بھی اپنی ماں کی طرح ہی باغی، کل کو بھاگ گئی پھر؟ وہ نفرت سے بولی۔ بیٹے کا ایسا رویہ انہیں ٹھٹکا گیا۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کیا لگا میں اس سے اپنے کام ملازمت سمجھ کر کرواتا ہوں؟ وہ میری پسند ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے زارون، میں اس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، جب ہی شادی کروا رہی ہوں اس کی، مگر تم؟ اماں میں نے آپ کی ہر بات حکم سمجھ کر مانی ہے، پر وہ لڑکی مجھے پسند ہے، میں اس کا رشتہ کہیں نہیں ہونے دوں گا، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، اور اس دلشیر کو تو میں خود دیکھ لوں گا جس کی اتنی ہمت ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ تمہارے باپ سے میں بات کروں گی، دیکھتی ہوں کیسے ہوگا یہ سب۔ وہ پھنکاری۔ کیا بات کرنی ہے؟ صفدر خان، جنہوں نے محض آدھی بات سنی تھی، اپنی روب دار آواز میں بولے۔ ایک وہی تھے جن کے آگے سمرین بیگم خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر تمہاری ماں کو مسئلہ کیا ہے؟ صفدر خان بولے۔ مسئلہ نہیں، جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے ہے۔ مجھے جنت پسند ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، گھر کی جائیداد بھی گھر میں رہ جائے گی، اور کیا چاہیے؟ تمہاری ماں کو تو عقل نہیں ہے، مرد کے فیصلے کے آگے جب ہی بول رہی ہے۔ وہ تنزیہ بولے۔ اس عمر میں بھی وہ سمرین بیگم کو ذلیل کر دیتے تھے۔ زارون وہ بچہ تھا جو بچپن میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا، حویلی کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے اس کی خواہش حکم سمجھی جاتی تھی۔ آپ ایسے بات مت کریں بابا، اماں بھی میری خوشی میں خوش ہوں گی۔ اس سے برا لگا اپنے باپ کا رویہ، جب ہی اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سمرین بیگم کچھ نہ بولی، کیونکہ صفدر خان کی بات پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی تھی۔ جنت، ابھی میرے کمرے میں آؤ۔ اس نے بے چین ہوتے جنت کو کال ملائی۔ اس سے پہلے سمرین بیگم اس سے کوئی بات کرتی، وہ خود ہی جنت سے کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے لیے یہ کال غیر متوقع تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ان کو بھی سکون نہیں ہے، بس حکم کر دیتے ہیں۔ جنت سوچتے ہوئے اپنے بستر سے اترتے ہوئے اس کے کمرے کے پاس کھڑی اس کا دروازہ بجانے لگی۔ زارون کی اجازت دینے پر وہ اندر آئی۔ کبھی زارون نے اسے اس وقت نہیں بلایا تھا، یقیناً کوئی خاص بات تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے کاؤچ پر بیٹھا۔ جی؟ جنت نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا، جسے پہلی بار کرنے کے لیے تمہید باندھنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے دلشیر کا، وہی دلشیر جس سے ہم پہلے ملے تھے۔ اس نے جنت کے تاثرات جانچنا چاہے، کہیں یہ رشتہ اس کی رضامندی سے نہ آیا ہو۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مجھے ابھی نہیں کرنی شادی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ تو اس حویلی سے، اس جگہ سے پھر دور جانا چاہتی تھی جہاں وہ کھل کر سانس لے سکے اور زندگی جی سکے۔ پھر اماں تو تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ جنت کی آنکھوں میں امید کی کرن ابھری۔ زارون کی نظر اس کے معصوم چہرے پر گئی۔ بچپن سے اب تک وہ اسے چاہتا آیا تھا، مگر کبھی اسے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا۔
جنت جو اب جوان ہو چکی تھی بچپن سے اب تک مزید خوبصورت ہو گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ہماری شادی ہو جائے۔ آپ میری لالا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کبھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر عزمت نہیں ہوتی۔ لالا تھا، اب نہیں رہوں گا۔ ہر جگہ ہوتی ہے کزن میرج، ہماری شادی تو ہو کر رہے گی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے پڑھنا ہے آگے شہر جا کر۔ اس نے تو یہی سوچا تھا، شہر جا کر اپنی زندگی جیے گی اور واپس پلٹ کر کبھی نہیں آئے گی۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ میں نہیں چلوں گا، پڑھائی کا کیا ہے؟ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری تھوڑی ہوگی۔ تو کیا اس کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ جنت نے تنفر سے سوچا، وہ بھی حویلی کے عام روایتی مردوں کی طرح لگا۔ رونا بند کرو، تم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ دلشیر جیسے انسان سے کئی گنا بہتر ہوں میں۔ اماں کل آ کر تم سے بات کریں گی، اسی ہفتے نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس نے جتایا۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کسی تیسرے کے نکاح کی بات ہو۔ میں انکار کر دوں تو؟ وہ لب تر کرتے ہوئے بولی۔ زارو نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنت کی آنکھوں کا باغی پنے سے ٹھٹکا گیا۔ وہ جنت کا بازو پکڑتے اس کی جانب جھکا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید سرد ہوئیں۔ جنت کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے جنت خان، تم شروع سے میرا مقدر تھی اور بنو گی بھی، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جنت نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ گہرے سانس بھرتے ہوئے خود کو سنبھالنے لگی۔ مجھے جانا ہے، پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ یہ حویلی ہی تمہارا گھر ہے جنت، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ زارو نے جھٹکے سے چھوڑا۔ جنت لمحے کی بھی دیری کیے بنا بھاگی۔ اس کا دوپٹہ وہی زمین پر گر چکا تھا۔ زارو نے وہ دوپٹہ اٹھا کر اپنے چہرے سے لگایا اور پھر مسکرایا۔ بس چند دن اور پھر میں تمہیں احساس دلاؤں گا کہ زارون خان تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ نکاح کے بعد ہی اسے اپنی محبت سے روشناس کروائے، ورنہ اس کی محبت کی شدت اس معصوم پر ابھی بھاری پڑتی۔ جنت اپنے کمرے میں آتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنے میں اس کا موبائل بج اٹھا، جہاں اسما کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اسما نے پوچھا۔ میری شادی زارون سے ہونے والی ہے، جنت نے روتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے دنیا میں ہمدرد جیسے صرف اسما ہی تھی۔ واٹ؟ تم تو انہیں بالکل پسند نہیں کرتی ہو، اور نہ وہ تمہیں، ہر وقت وہ تمہیں ڈانٹتے رہتے۔ اسما کو غصہ تو بہت آیا مگر سنبھل کر بولی۔ پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ ہے، میں اس حویلی میں ایسے گھٹ گھٹ کر جینا نہیں چاہتی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، ان سے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے پھر تم بھاگ جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ دیکھو زندگی ایک بار ملتی ہے، زارون تمہیں ویسے بھی پسند نہیں کرتے، اسما نے چلاکی سے کہا۔ پر میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ میں نہیں بھاگ سکتی۔ جنت گھبرا گئی۔ ارے بس تم ابھی کسی کو ظاہر مت ہونے دینا، نکاح کی رات بھاگ جانا، پھر جب ان کی بے عزتی ہوگی تو وہ تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈیں گے۔ میں تمہیں سیٹل کروا دوں گی کراچی میں، پھر تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا۔ اسما اسے بہلانے لگی، وہ کسی بھی طرح شادی نہیں دے سکتی تھی۔ میں سوچوں گی، کیونکہ شادی تو میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ جنت کا دل بھی باغی ہوا۔ اماں کیسا لگ رہا ہوں؟ زارون محبت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سمرین بیگم خوش نہیں تھی مگر انہیں بیٹے کی وجہ سے چپ سادھ لی۔ اچھے لگ رہے ہو ماں، صدقے جائے، بس طے لڑکی بھی تمہارے قابل بن جائے۔ ان کے لہجے کی کرواہٹ وہ چاہ کر بھی چھپا نہ سکی۔ چلیں اب چلتے ہیں۔ وہ سرشار سا ان کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ حویلی کے بڑے سے گارڈن میں ہی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ خوشی جارون کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، آخر وہ اپنی محبت کو پانے جا رہا تھا۔ وہ جو اتنے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھا، اچانک اس کی نکاح کی خبر بہت سی لڑکیاں حسرت زدہ رہ گئی تھیں۔ سیاہ شلواری میں ملبوس وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پر بیٹھا، سمیر بیگم بھی مارے بہانے اندر جنت کو لینے گئی۔ چند منٹ بعد بھی جب وہ نہ لوٹی تو زارون اپنی جگہ سے اٹھا۔ مولوی صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ جنت نہیں مل رہی کہیں؟ سمیر بیگم نے آتے ہی زارون سمیت سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی۔ کیا مطلب ہے کہ نہیں مل رہی؟ یہی کہیں ہوگی، کہاں جائے گی؟ میں خود دیکھتا ہوں، وہ تیزی سے کہتے اندر کی جانب بڑھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جنت کے کمرے پہنچا تو وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ اسے جانا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کتنا بولا تھا میں نے، یہ لڑکی ہے ہی بد چلن، مگر زارو تم نہیں مانے، دیکھ لو اب منہ کالا کروا دیا اس نے ہمارا۔ اب کس منہ سے لوگوں کو جواب دیتے پھریں گے ہم؟ اماں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ملازمہ کو بلائیں۔ زارون اپنی پیشانی انگلی کی مدد سے مسلتے ہوئے بولا۔ چلی گئی ہو اپنی کسی یار کے ساتھ، مان لو زارون،
سمرین بیگم کی دہائیاں عروج پر تھی۔ آخری بار کب دیکھا تھا تم نے جنت کو؟ جی وہ جب پارلر والی تیار کر رہی تھی، انہوں نے تیار ہو کر کہا کہ انہیں اکیلے رہنا ہے، آرام کرنا ہے، کیونکہ ان کی دوست کی بھی کال آ رہی تھی بار بار۔ ملازمہ ایک ایک کر کے تمام باتیں بتا دی گئی۔ وہ مل جائے گی۔ زارو نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس نے سامنے رکھی ٹیبل پر تمام چیزیں گرا دی۔ اس کے ماتھے اور ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، اس کے اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ زارون، وہ مل بھی جائے تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ بھاگ چکی ہے، ہماری عزت کا تماشا بن چکا ہے، اب وہ واپس بھی جائے تو عزت واپس نہیں آئے گی۔ سمیر بیگم تو پرسکون تھی اس کے بھاگ جانے پر، کیونکہ ان کی جان چھوٹ گئی تھی جنت سے خود ہی۔ میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤں گا، کیونکہ دلہن تو وہی بنے گی میری۔ دنیا کی فکر مجھے پہلے بھی تھی نا، اب مگر جنت نے اب جو ہی قدم اٹھائے اس کا حساب وہ خود دے گی۔ وہ شیروانی کی بٹن کھول کر شیروانی وہی پٹک کر غصے سے باہر جا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنت ضرور اسما کے پاس گئی ہوگی۔ وہ بیوقوف تھی، یہ بات وہ جانتا تھا، مگر اس بیوقوفی سے اسے خود بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ سمرین بیگم پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر نہ اسے رکتا تھا اور نہ ہی وہ رکا۔ سب میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ زارون کی دلہن بھاگ چکی ہے۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، میری مدد کرو۔ جنت اپنی حویلی سے بھاگ کر اپنی دوست اسما کے گھر آ گئی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا اپنے کزن زارون آفندی سے، جس کی سوچ حویلی کے مردوں کی طرح محدود تھی۔ وہ ساری زندگی حویلی کی عورتوں کی طرح قید میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب یہ بھاگی تھی، اس بات سے انجان کہ جس دوست سے وہ مدد لے رہی ہے وہ اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ جنت نے اس سے دوستی ہی زارون کی وجہ سے کی تھی، پر اسما سے محبت کرتا تھا، اس بات سے اسما خود بھی انجان تھی۔ اس نے تو صرف زارون کا سخت روپ دیکھا تھا، اسی کا فائدہ اٹھا کر فائزہ نے اسے بدگمان کیا اور اب اسے بے ہوش ہو کر وہ کھوٹے پر بیچ چکی تھی۔ یا اللہ پلیز زارون کو بھیج دے۔ جنت نے آنکھیں کھولی تو خود کو عجیب سی جگہ پر پایا۔ اپنے گھومتے سر کو تھامے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کمرے میں محض ایک بستر تھا اور پورا کمرہ لال نیلی روشنی سے روشن تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، مگر سر جھٹک کر اس نے دروازہ کھولا۔ آخری بار اس نے اسما کے ہاتھ میں جوس پیا تھا اور اب وہ یہاں موجود تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر نکالا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لڑکیاں ادھر سے ادھر ناقابل قبول کپڑوں میں آرام سے گھوم رہی تھی، جبکہ کچھ آدمی بھی آجے جا رہے تھے۔ جنت کو حقے کی تیز مہک سے سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھا اور وہاں دیکھا جہاں 40 سالہ عورت تخت پر بیٹھی حقہ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ادھر لاؤ اس نئی کلی کو۔ وہ عورت جو تاج بائی کے نام سے مشہور تھی اپنے پاس کھڑے آدمی سے بولی۔ اس کا اشارہ اپنی جانب پا کر جنت کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ وہ اس سے پہلے پیچھے کی جانب بھاگتے اس آدمی نے زور سے اس کا بازو جکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے تاج بائی کے سامنے پھینکا۔ زمین پر گرنے سے جنت نے آنکھیں میچ لی۔ تاج بائی نے حقہ چھوڑ کر اس کے شکل بغور دیکھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی حسین شکل پر یہاں سے جانے کی بات مت کرو، اب تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا۔ ویسے اسما نے بہت ہی اچھا کام کرا ہے تمہیں یہاں بیچ کر، وہ تو کب سے ہمارا حصہ تھی۔ اسما نے بیچ دیا؟ اس کا شک یقین میں بدلا۔ مجھے واپس جانے، میری شادی سردار سے ہونے والی تھی اور ہے میں فرق ہوتا ہے۔ اب تمہاری یہی جگہ ہے، وہ اب تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا، کیونکہ اب اسما اسے اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ تم جیسی حسین لڑکی بہت کما کر دیتی مجھے۔ وہ مکرو ہنسی ہنستے ہوئے جنت کو خوفزدہ کر گئی۔ جنت کی ذات جیسے زلزلوں کی زد میں تھی۔ کاش وہ اپنی دوست پر اتنا بھروسہ نہ کرتی اور زارون کی سچی محبت کو نہ ٹھکراتی۔ میں ایسی نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ زور سے چلائی تو تاج بائی نے قہقہہ لگایا۔ جنت کا بے داغ حسن اسے بہت مالا مال کر سکتا تھا۔ لے جاؤ اس لڑکی کو اور اچھا سا تیار کرو، اگر زیادہ چو چرا کرے تو ایسے زخم دینا کہ دوبارہ اس میں اٹھنے کی سکت نہ ہو۔ تاج بائی کے حکم پر وہ آدمی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ جنت کی چیخوں سے در و دیوار دہل اٹھے، مگر یہاں سب کے لیے جیسے یہ ایک عام سی بات تھی۔ مجھے نہیں جانا، چھوڑو مجھے۔ وہ پورا زور لگا کر اس دیو قامت جیسے آدمی کو دھکیلنے لگی، مگر اس نے جنت کو کمرے میں لا کر پٹک دیا، جہاں ایک لڑکی میک اپ اور کپڑے لے کر اس کے لیے کھڑی تھی۔ چپ لڑکی! اس نے آدمی سے زور سے اس کا بازو مڑا تو جنت کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تیار کرو، اسے خریدنے آنے والا ہوگا۔ کر رہی ہوں۔ میک اپ والی لڑکی اس کے قریب آئی تو جنت نے ہاتھ مار کر اس کا سارا سامان پھینک دیا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں سمجھو گی۔
وہ آدمی پلٹا اور چند منٹ بعد جب واپس آیا تو جنت کی سانس اس کے ہاتھ میں موجود بیلٹ کے دیکھ کر رک گئی۔ پھر جنت کی چیخیں گونجنے لگی جب تک اس کا حال برا نہیں ہو گیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ نقاہت زدہ سی بیٹھی رہی جبکہ وہ لڑکی آرام سے اب اس کا میک اپ کرتے اسے سب چیزیں پہنا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا جوڑا جب اسے پہنایا گیا تو جنت نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ زارون ایسے ہی سرخ جوڑے میں اس کا منتظر تھا۔ اس نے دل سے خدا سے مدد مانگی کہ زارون آ جائے۔ اچانک ایک شور اٹھا، تاج بائی کی کانوں میں آواز آئی کہ سردار زارون خان آئے ہیں۔ تاج بائی کے تو گویا ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ آئیے سردار خان، کیسے آنا ہوا ہمارے غریب خانے میں؟ تاج بائی نے ادا سے کہا۔ جنت کہاں ہے؟ زارون کا لہجہ خطرناک حد تک سرد ہوا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے جنت کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ حویلی سے سیدھا اسما کے گھر گیا تھا۔ اس پر جب زارون نے پستول تانی تب جا کر اسما نے تمام طرز سچ اگلا۔ یہ راستے کھوٹے تک اس نے کیسے طے کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کئی وسوسے اس کے دل میں سر اٹھانے لگے تھے۔ کون جنت سردار خان؟ تاج بائی نے تشویش سے پوچھا۔ میری ہونے والی بیوی جنت جو یہاں پر موجود ہے، مجھے وہ ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ اس کی دھاڑ بلند ہوئی۔ ارد گرد موجود ساری لڑکیاں کونوں میں دبک گئی۔ میں نے تو سنا ہے وہ بھاگ گئی، کیوں نہ ایسا کریں میں آپ کو ایک نئے مال سے ملواتی ہوں۔ وہ چالاکی سے بولی۔ یہاں زارون کی بس ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر میز پر رکھا۔ مجھے جنت ابھی چاہیے، میں حشر کر دوں گا سب کا۔ اس کی دھاڑ گونجی۔ زارون نے وہی ریوالور اٹھا کر کچھ دور جھومر پر ماری تو جھومر نیچے گر گیا۔ اس کے شور سے ارد گرد سب متوجہ ہو گئی۔ تاج بائی کو اپنی جان اور جنت دونوں خطرے میں محسوس ہوئی۔ آپ آرام سے کام لیں سردار خان، جنت نہیں ہے یہاں۔ زارون کی آواز کمرے میں سن کر جنت کی بند ہوتی آنکھیں کھلی۔ وہ سامنے موجود لڑکی کو زور سے دھکا دیتی باہر کی جانب بھاگی۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے بھاگا مگر تب تک زارون کے پاس وہ پہنچ چکی تھی۔ یہ لڑکی میری ہے سردار خان، میں نے اس کے پیسے دیے، بغیر پیسے کے میں ایسے جانے نہیں دوں گی۔ کسی کی ہمت ہے تو روک کے دکھائے مجھے، جنت کو یہاں سے لے جانے سے ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے گارڈز بھی اندر آ کر سب پر اپنی گن تان چکے تھے۔ زاروں نے ایک نظر دیکھنے کے بعد جنت کو واپس نہیں دیکھا۔ اس کے آنسوں تک زاروں نے نظر انداز کر دیے ورنہ وہ ضبط کھو بیٹھتا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے پلیز۔ جنت کے دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ زاروں نے لب بھیج کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جنت کو اب گویا محفوظ حصار میں آ کر راحت ملی۔ تاج بائی کی زبان بند ہو گئی اور وہ سب کے سامنے اسے سینے سے لگا کے چلا گیا۔ پورے راستے جنت روتی بھی آئی مگر زاروں نے اسے ایک بھی بار نہ دیکھا اور نہ ہی چپ کروایا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ کھینچتے ہوئے حویلی میں لے آیا جہاں سب لوگ اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس لڑکی کو کیوں لائے ہو زارون یہاں؟ یہ اس قابل نہیں، بچہ لا نہیں اپنی ماں کی طرح۔ سمرین بیگم تیزی سے بولی۔ ان کے الزام پر جنت کا دل لہو لہان ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور جنت کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے زمین پر پٹکا۔ مر کیوں نہیں گئی؟ تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو بہتر تھا۔ کہا تھا نا اتنا مت پڑھاؤ اسے، جس کھوٹے سے اٹھا کر لایا وہی پھینکاؤ۔ وہ زور زور سے جنت کو مارنے لگی تو اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں حویلی میں گونجی۔ زارون برق رفتاری سے آگے بڑھ کر کسی ڈھال کی مانند اسے اپنی حفاظتی حصار میں لے چکا تھا۔ اماں کیا ہو گیا؟ بس کریں، میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی گرجدار آواز پر سمرین بیگم بیٹے کو گھورتے ہوئے پیچھے ہوئیں۔ مت بھولو زارون، اس نے خود اپنے لیے ذلت چنی ہے۔ تمہیں سب کے سامنے بے عزت کروا کر جا چکی یہ لڑکی، اوپر سے ایک کھوٹے سے برآمد ہونے والی لڑکی اس حویلی کی بہو نہیں بن سکتی۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لو۔ مجھے جانے دیں، معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ وہ بالکل بھول گئی کہ ایسی عورتوں کی کوئی نہیں سنتا جو کھوٹے پر چند گھنٹے گزار کر آئی ہوں۔ ہاں جہاں جانے جاؤ، جس کے ساتھ بھاگی تھی وہ تو چھوڑ گیا۔ ان کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تیری ماں کو اگر اتنا مسئلہ ہے تو میں جنت کو کراچی والے گھر میں بھیج دوں گا۔ اس کی غلطی اس کے لیے گناہ مت بناؤ، تم دونوں ماں بیٹے۔ صفدر خان نے معاملے سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے جانے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ روتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے یہاں وہ عزت کبھی نہیں ملے گی جو پہلے تھی۔ زارون کا دماغ اس بات پر گھوم گیا۔ کتنی آسانی سے وہ دوبارہ جانے کی بات کر رہی تھی اور وہ جو اس کے پیچھے ہلکان ہوئے جا رہا تھا، پھر وہ خالی ہاتھ رہ جاتا اور ایسے وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ بہت ہو گئی جانے کی باتیں، میں اب جنت کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ زاروں، تم اس سے انتقام لینے کے لیے شادی کرو گے تو کبھی اپنی زندگی اچھے سے گزار نہیں سکتے۔ بہتر ہے جنت کو جانے دو۔ صفدر خان نے سمجھانا چاہا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنت کے دل میں کسک سی اٹھی۔
اس نے خود زارن کی محبت کو ٹھکرایا تھا تو پھر کیسے وہ اسے واپس دل سے اپنا سکتا تھا؟ میں اس سے شادی کرنے والا تھا اور اب یہ شادی ہو کر رہے گی، ابھی اور اسی وقت۔ زاروں نے جنت کو کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ جنت کو درد سے اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں جان لے لوں گی اگر ایسا ہوا، سمرین بیگم چلائیں۔ بس سمرین، اگر زارون ایسا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ صفدر خان نے زویا بات ختم کر دی۔ اس بار بھی انہوں نے جنت سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ ابھی رک جاؤ، پر کل تک معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر دوبارہ دھوم دھام سے ہوگی شادی۔ وہ مزید بولی، نہیں، شادی ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ میں مزید دیر نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا۔ جس کو ابھی شامل ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ساری زندگی اس انسان کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ تمہیں بیگم جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ جنت نے بے بس نظروں سے زارن کی ضبط سے لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا جنت خود سمجھ نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہ کو بلواؤ۔ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ زاروں نے نئی بات رکھی۔ جنت کا دل خوف سے مزید دھڑکا۔ تو کیا وہ سچ میں اس سے انتقام لینے کے لیے شادی کر رہا تھا؟ جیسے تمہاری مرضی وہی ہوگا۔ اب ویسی بھی جنت کو ایسے ہم نہیں رکھ سکتے یہاں۔ صفدر خان نے اس کی بات مان لی۔ سمرین بیگم محض جنت کو گھورتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جنت کو سرخ دوپٹہ پہنا کر زاروں کے برابر میں بٹھایا جا چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے جنت اپنی قسمت پر ماتم گنا تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ دونوں اجنبی اب نکاح کے اٹوڑ بندھن میں بن چکے تھے۔ نکاح کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد زارون جھٹکے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سینہ چڑھتا لے جا چکا تھا۔ جنت کو مزاحمت کا موقع نہیں ملا، وہ بس زارون کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ زاروں نے اس کا ہاتھ کمرے میں لا کر جھٹکے سے چھوڑا اور دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کیا۔ زارون! جنت کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا تو وہ چند قدم دور ہوئی۔ زارون کی سرخ دہکتی آنکھیں سے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ نام بھی مت لو میرا، ورنہ زبان کھینچ لوں گا میں یہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر جنت کو وارن کیا۔ کمرے میں جنت کی مدھم سسکیاں گونجنے لگی۔ جتنا ماتم منانا ہے منا لو، کیونکہ اب تمہاری شادی مجھ سے ہو چکی ہے۔ تمہارا اتنا نہ چاہنے کے باوجود تم اب جنت زارون خان ہو۔ وہ جنت کا بازو کھینچ کر اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، زارون میں خاموش، بہت بول لی تم۔ یہ لباس، یہی تمہاری اوقات ہے نا؟ جو نکاح کا جوڑا میں نے تمہیں پہنایا وہ تمہیں اس راس نہیں آیا شاید۔ اس کا طنز جنت کے دل کو کرچی کرچی کر گیا۔ زاروں نے نفرت سے اس کا میک اپ سے سجا چہرہ دیکھا، پھر انگوٹھی کی مدد سے اس کی لپسٹک مسل ڈالی۔ جنت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اتارو ابھی اسے، ورنہ میں اس جوڑے سمیت تمہیں بھی آگ لگا دوں گا۔ زارون کو بالکل گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی کھوٹے والی کی سوٹ میں ملبوس تھی۔ جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بھاگی تاکہ اپنے کمرے سے کپڑے لا سکے، مگر تب تک زاروں نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، میری الماری میں جو بھی موجود ہے پہنو، اس نے حکم صادر کیا۔ جنت بھی مصلحت کے تحت کچھ بھی کہے بغیر آنسو پیتی الماری سے اس کا ایک ٹریک سوٹ لے کر واش روم کی جانب پلٹی۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو زارون کے کپڑوں میں ملبوس تھی جو اس کے حد سے زیادہ ڈھیلے تھے۔ زارون کو اس وجود دیکھ کر دل میں چبھن ہوئی جب ایک ہی جسم اس کے پاس پہنچا۔ زاروں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جنت کو اس کا جلتا لفظ آگ کی طرح معلوم ہوا۔ کیا ہوا، برا لگ رہا ہے؟ تم نے بھی تو اپنی دوست پر بھروسہ کیا تھا اور وہ تمہیں ایسی جگہ چھوڑائی جہاں کتنے لمس تمہیں چھو سکتے تھے۔ زارون نے دانت پیس کر اس کی گردن پر گاڑے۔ جنت کی سسکی نکلی۔ زاروں نے ہاتھ کی مدد سے اس کے آنسو صاف کیے۔ رونا بند کرو ابھی۔ وہ دھاڑا تو جنت لب دبائے اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ زارون! جنت اس کے سینے پر ہاتھ رکھنا، مگر زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیا۔ نام بھی مت میلا رہو تم۔ محبت کی تھی میں نے تم سے، اس محبت کا اچھا صلہ دیا ہے تم نے۔ ہنسی آتی اب تو مجھے اپنے جذبات پر۔ وہ زور سے ہنسا۔ تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں مگر یہ دل نہیں مان رہا۔ جب تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو رشتہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اس سے دور ہوتے ہوئے سر جھٹک کر اپنی سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر کھڑکی کے دروازے کے ساتھ دروازہ بند کرتے جا چکا تھا، جبکہ جنت وہیں کھڑی اپنی قسمت پر ماتم گنا تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔
ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ زارون رات دیر تک آتا اور آتے ہی اسٹڈی روم میں بند ہو جاتا۔ جنت کو اس کی بے اعتنائی دھیرے دھیرے مارنے لگی تھی۔ زارون آج ایک ضروری فائل لینے کے لیے کمرے میں آیا، مگر اسے نہ پا کر اس نے ملازمہ کو کہا، جس نے پوری حویلی میں ڈھونڈا مگر جنت نہیں ملی۔ زاروں نے اسے پورے کمرے میں ڈھونڈ لیا تو پاگل ہوتا کمرے کی ایک ایک چیز پٹکنے لگا۔ کچھ دیر بعد جنت تولیے کی مدد سے بال سکھاتی ہوئی کمرے سے نکلی تو زاروں نے ایک جسم اسے پکڑتے ہوئے اپنی لال ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ کہاں تھی تم؟ ہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نہانے گئی تھی، آپ کو کیا ہوا؟ جنت 2 قدم دور ہے۔ تم یہاں سے بھاگنے کا سب سوچنا بھی مت، ورنہ تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ زاروں نے اس کی گردن پر اپنی گرفت جمائی۔ سانس تنگ پڑنے سے جنت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آ گئے مگر زارون کو رحم نہیں آیا۔ میں بھاگی نہیں تھی، وہ سسکی تھی۔ تو میری نظروں سے بھی دور کیوں ہوئی؟ جیسا ظالم شخص تھا جو اس کے سامنے آ ہی منہ پھیر جاتا تھا اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے پر بھی امانہ نہیں تھا۔ زاروں نے بغور اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور اپنے لب اس کے کان کے قریب لے گیا تو جنت کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ تم ایک بار کہتی مجھے، ایک بار اپنے خدشات میرے سامنے تو رکھتی۔ میں تم سے محبت کرتا، ڈیم اٹ۔ تمہیں آزادی دی، سب کچھ دیا، جتنا ہو سکا تھا سب سے لڑ گیا، پر تمہیں کالج بھیجا اور تم نے کیا کرا؟ کیسے بھروسہ کروں میں تمہارا؟ ہاں، اسی کا غم جسے اب باہر آ رہا تھا۔ جنت کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے معاف کیسے کر دوں؟ دل میں لگی آنکھ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ دنیا کی مجھے نہ پہلے پرواہ تھی نہ اب ہے، مگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی تو کم از کم بھروسہ تو کرتی۔ بچپن سے اب تک میں نے تمہیں کانٹا چبھنے نہیں دیا۔ تمہیں ڈاکٹر بنانا میرا بھی خواب تھا جنت۔ اس نے جنت کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے عرصا۔ تم نے خود مجھے کھو دیا ہے، پر خود کے بہک جانے کے ڈر سے زارون اس سے دور ہوتا لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا، جبکہ جنت وہیں بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ زارون کے کہنے پر وہ معمول کے مطابق کالج جانا شروع ہو گئی تھی۔ آج وہ اتنے دن بعد کالج آئی تھی، سکون کا سانس ملا۔ زارون اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا مگر اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ وہ انہی خیالوں میں گم کالج سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی تک پہنچتی ایک تیز رفتار وین تیزی سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ چند منٹ کا کھیل تھا۔ وین سے نکلتے 2 نقاب پوش اسے اندر گھسیٹ کر لے جا چکے تھے۔ حویلی کے ڈرائیور نے جب یہ دیکھا تو سیدھا زارون کو کال ملائی۔ زارون کا دماغ اس بات پر بھگ سے اڑا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا مگر اب تک جنت کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہر چیز تہس نہس کر دینے کے در پر تھا۔ کہاں ہے جنت؟ مجھے ابھی کے ابھی اس کا پتہ چاہیے۔ وہ ملازم سے تو بولا تو وہ سر جھکائے چلا گیا۔ زارون کے موبائل پر ایک کال آئی جس سے دل شیر کی مکرو آواز گونجی۔ کیا ہوا؟ نہیں ملی تمہاری بیوی؟ پر یہ بھی تو بھاگ گئی تھی، کہیں اس بار بھی تو؟ موبائل سے قہقہا گونجا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑا۔ ارے سردار خان کیوں غصہ ہوتے ہو؟ پنچایت میں تو تم نے داؤد بیچ کر کھیل زمین اپنے نام کر لی، اب اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ کاغذات لے کر پہنچو جلدی، تمہاری بیوی میری ہی پاس ہے۔ اس سے ایک خروش بھی آئی تو جان لے لوں گا۔ زاروں نے کال کاٹ کرتے ہوئے موبائل پر رکھا۔ لاکر میں سے اپنی پسٹل نکال کر پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ جانے کو تیار تھا۔ دل شیر اپنی انا کی وجہ سے اس زمین کے ٹکڑے کو مسئلہ بنا بیٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ایسے؟ مل گئی کیا جنت؟ سمیر بیگم نے سوال کیا۔ ہاں مل گئی، دل شیر کے پاس ہے۔ اس سے پہلے آپ اس کے کردار پر کچھ کہیں، اب یہ جان لے کہ وہ آپ کی بیٹی کی بیوی ہے۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے سے پہلے ہی انہیں ٹوک دیا۔ وہ لڑکی؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ زارون بیچ میں بول اٹھا۔ وہ لڑکی میری بیوی، میری زندگی ہے۔ ہمارے درمیان کرنے بھی اختلاف ہوں مگر ابھی میں اس سے چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری خوشی کا خیال رکھیں گی۔ ان کا ماتھا حقیقت سے چوم کر باہر کی طرف بڑھا۔ ان کی آنکھوں میں واپس وہی غیظ و غضب لوٹ آیا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ چند منٹوں میں طے کرتے ہوئے وہ سیدھا دل شیر کے دیڑے پر پہنچا۔ اتنی جلدی آ گئے، ماننا پڑے گا، ڈر بھی ہوتا ہے بیوی جب اتنی خوبصورت ہو تو۔ اس کا استقبال دل شیر کی مکرو آواز نے کیا۔ وہ اس لیے ایک کمرے میں آیا جہاں صرف کاٹ کباڑ موجود تھا۔ جنت کو بھیجو ابھی اور یہ کاغذات لو۔ اس کے کاغذات دل شیر کی جانب اچھالے۔ اس کے لیے جنت کی جان زمین کے کسی ٹکڑے سے اہم نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری زمین چاہیے صرف؟ جو بے عزتی تم نے کی ہے میری، اس کا حساب کون دے گا؟ دل شیر کی آنکھوں میں نفرت ابھری۔ اس نے ملازم کو اشارے کی مدد سے جنت کو بلانے کا کہا۔ جنت کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی مگر اب وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر باندھنے گئے تھے۔
میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے ایک خروش نہیں آنی چاہیے۔ زارون کی نظر جیسے ہی جنت کے وجود پر پڑی، اس نے اپنا ضبط کھو دیا اور دل شیر پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ اپنے مالک کو پٹتے دیکھ کے ملازم نے جب جنت کے سر پر بندوق تانی تو اس کی چیخ کی وجہ سے زارون کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ گن ہٹاؤ اس پر سے۔ ہاں ہاں، تمہاری جان تو اس لڑکی میں بند ہے۔ افسوس، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دلشیر نے اس کے چہرے پر مکے مارے، اس کے وجود پر لاتیں رسید کی۔ زارون نے کوئی وار نہیں کیا ورنہ جنت کی جان کو خطرہ ہوتا۔ اس یوں پٹتے دیکھ کے جنت کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس سے پہلے دلشیر اپنی گن کی گولیوں سے زارون کا وجود چھلنی کر دیتا، پولیس کے چند کارندے اندر آ کر دلشیر سمیت اس کے ملازموں پر بھی گن تان چکے تھے۔ زارون جانتا تھا دلشیر ضرور کوئی اونچی حرکت کرے گا، اسی لیے اس نے پہلے ہی اپنے انسپیکٹر دوست کو انفارم کر دیا تھا۔ دلشیر کو انسپیکٹر ہڑکڑی لگا چکے تھے۔ زارون نے منہ میں جمع و خون زمین پر تھوکا۔ یہ میری بیوی کو اس حال میں رکھنے کے لیے۔ اس نے زوردار مکہ دلشیر کی ناک پر مارا تو اس کا سر گھوم گیا۔ چند منٹ ہی پولیس والے دلشیر اور اس کے ملازم کو لے کر جا چکے تھے۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ جنت اس کے چہرے پر پریشانی کے عالم میں ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر یہ فکر کیوں؟ اب کون سا دکھاوا کر رہی ہوں؟ ہاں، دکھاوا نہیں کری، محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ روتے ہوئے آئین اس کے سینے سے جا لگی۔ اقرار سن کر زارون کے تڑپتے دل کو گویا راحت سی ملی۔ اندر سے ایک خوشی بھی ہوئی کہ جس محبت کی آگ نے اسے جلایا ہوا تھا، اس کی ذرا میں جنت بھی آ چکی تھی۔ رونا بند کرو، لوب سے کہا گیا۔ آپ مجھ سے یوں بے اعتنائی نہ برتے، مجھے ابھی لگا میں مر جاؤں گی، آپ کو کھو دوں گی۔ خبردار جو یہ مرنے کا لفظ اپنی زبان سے نکالا بھی۔ میں تمہارے اوپر یہ رشتہ واپسی مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت نکاح ہونا حالات کا تقاضا تھا، مگر اب تم میری طرف سے آزاد ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں بولے گا۔ اس کی شفقت بھری بات پر جنات کے آنسو مزید روانی آ گئی، جبکہ زارون جانتا تھا کہ اس نے یہ بات کس دل سے کہی ہے۔ جنت نے بے در پہ اس کے سینے پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ آپ کو یہ رشتہ بوجھ لینے لگا ہے، مگر مجھے یہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے بات، مگر شاید اب آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ زاروں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ یہ رشتہ میری بچپن کی خواہش تھا، محبت بدل کر اب عشق بن چکی ہے۔ میں خود سراپا عشق ہوں، مگر میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ رشتہ زبردستی نہیں بنائے جاتے، تو رشتے یوں توڑے بھی نہیں جاتے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اس کے تمام تر آنسو زارون کے سینے میں جذب ہونے لگے۔ زارون ہولے ہولے اس کا سر تھپکتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، مگر اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو نہیں؟ میں تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب دنیا تمہارے خلاف تھی، اور اب میں ساتھ ہوں اور رہوں گا۔ اس نے عقیدت سے جنت کا ماتھا چھومتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو وہ آسودگی سے مسکرائی۔